بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ 31 نمبر ہم نے پڑھی تھی، یعنی 4 احادیث میں سے 31 نمبر حدیث پڑھنے کے بعد اس سے متعلق ہم قرآن پاک کی آیات دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے سے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کے پیش نظر بعض اوقات کسی حدیث مبارکہ پر یا آیت مبارکہ پر تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں بات کر لی جاتی ہے، کیونکہ ویسے تو شاید جو معاشرے میں چیزیں پائی جا رہی ہیں ان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے تو کب ملے۔ اس وجہ سے ابھی چونکہ ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو جو چیز سامنے آ رہی ہے تو اس حوالے سے بعض اوقات اگر لگے کہ یہ اس پہ کچھ بات کر لی جائے تو مناسب، تو پھر اس پہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بحث کر لی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ شکر ادا کرنے والی جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، ہم سب کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جو کوئی آپ کو چیز دے، جو کوئی آپ کے کام آئے، جو کوئی آپ کی مشکل میں مدد کرے، آپ کی ضرورت پوری کرے، آپ کا احساس کرے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، پیدا کرنے سے لے کر موت تک اور پھر جنت میں پہنچانے تک سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے اور چاہت سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے تو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کے مختلف احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو، اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو، تو کبھی بھی کوئی انسان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان، نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بت پرست ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، ایک ہے نا کہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ بھی تو کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا۔ مثال کے طور پر